اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب ہدیہ نعت پیش کریں، اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں، جو کلام ہم منتخب کریں وہ اس انداز کا کلام ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کلام کو سنیں تو ان کی اس میں رضا شامل ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک خوشگلو پرعزم ثنا خواں محمد فیضان رضا قادری کو انوائٹ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کی بھی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے نعت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ نعت خوانی کے حوالے سے یہ کیا ویوز رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیضان رضا قادری، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور محافل کے اعتبار سے کئی محافل میں آپ کو دیکھا اور آپ کا انداز اور آپ کی گفتگو مجھے بہت پسند آئی، جزاک اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کروں، کیونکہ یہ ایک نعت کا ارتقاء یا ارتقاء نعت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب نعت کی تاریخ لکھی جائے، نعت کی جب بات چلے تو ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو جائے، سبحان اللہ، کہ ہم نے بھی جب کوئی شخص نعت کی بات کر رہا ہو تو اس میں ہم بھی شامل ہو جائے کہ ہم نے بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی، کوشش کی اپنی کہ نعت کو اس کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے، نعت کو کس طریقے سے ناظرین کے سامنے حاضرین کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ جب وہ نعت سنے تو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جائے اور مدینہ اور مکہ ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ آمین سبحان۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ روایتی نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں یا جدید نعت خوانی کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ روایتی ثنا خوانی الحمدللہ اس کو زیادہ لائک کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جدید ثنا خوانی میں کچھ لوگ ہمارے اعتراضات بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ پسند بھی کرتے ہیں، کچھ ناپسند بھی کرتے ہیں۔ بیسیکلی سرکار کی ثنا خوانی اس طرح ہونی چاہیے، اور ہمیں سرکار کا اللہ پاک ثنا خواں ایسا بنا دے کہ سرکار کی ثنا خوانی کریں تو مدینہ یاد آ جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں تو کوشش کر کے ہمیں اپنی اصلاح اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم نعت اس انداز میں پیش کریں کہ سننے والے کو اللہ اس کا رسول یاد آ جائے اور وہ اس کے دل پہ رقت طاری ہو۔ اور میرا اپنا جو مشاہدہ ہے کہ اس انداز میں پڑھا جائے کہ اپنی عقیدت میں سنتے سنتے اس کا مدینے سے بلاوا آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ معاملات ہیں۔ باقی جو آج کل کی جدید ثنا خوانی ہو رہی ہے اس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، تو جدید میں کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں اور کچھ لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تو جدت آنی چاہیے نا۔ بالکل وقت کے ساتھ ساتھ جدت تو آنی چاہیے، لیکن پہلو نعت کیا ہے، کس انداز میں پڑھنی چاہیے، اور گفتگو کے حوالے سے بھی پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہم سنیں اور پھر ماحول وہ نظر آئے کہ آنسوؤں سے بندہ رو رہا ہو اور سرکار کی ثنا خوانی سن رہا ہو، وہ کیفیت ملے۔ گفتگو انداز ہونا چاہیے، تھوڑا سا چینج بھی ہونا چاہیے، کلام کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے، لیکن روایتی ثنا خوانی کو زیادہ لائک کرتا ہوں الحمدللہ۔ بہت خوب، یعنی کہ ایک روایتی نعت خوانی جو آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے کا جو دور تھا، جو چلتی ہوئی آ آپ رہی کی ہے، نظر میں وہ بیسٹ ہے، بیسٹ ہے، بالکل کہ بیسٹ اگر اسی کو فالو کیا جائے تو۔ بالکل۔ لیکن جو ہے کہ میرا اپنا ویوز یہ ہے کہ اس میں جدت ہونی چاہیے، جدت اس میں یعنی کہ وہ ایسی چیزیں جس طرح کہ ایک چیز کو ایک جگہ رک نہیں جانا چاہیے، صحیح، بالکل صحیح، اس کا ارتقاء ضروری ہے، اس میں جو ہے کہ اس کی نشو و نما، اس کا نمو ہونا ضروری ہے، کہ اس میں جب جدت آئے گی تو پھر نئے لوگ اٹریکٹ کریں گے، اس کی طرف آئیں گے۔ اور یہ ڈیفینیٹ ہوا ہے کہ جو جدید نعت خوانی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سے یہ ہوا ہے کہ بہت سے ایسے بچے جو پہلے اس فیلڈ سے واقف نہیں تھے وہ اس فیلڈ میں شامل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کچھ برائیاں بھی ساتھ لے کے آئی، یہ جدید نعت خوانی، بالکل، تو ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ بالکل۔ آپ بہت معروف کلام پڑھا کرتے ہیں محافل کے اندر، تو آج اس پروگرام میں آپ کون سی نعت شیئر کریں گے؟ الحمدللہ ہمارے ایک شاعر ہیں، اللہ ان کے ساتھ اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ میری تو دعا ہے اللہ پاک آپ جیسے عاشق رسولوں کے ساتھ سفر عطا فرمائے۔
سفر مدینہ عطا فرمائے، پہلی حاضری ہے، اور جب سے اللہ ان کو خوش رکھے، احمد شیخ شرائطی صاحب جنہوں نے کلام مجھے عطا کیا، بہت اچھے شاعر ہیں، نقیب محفل، انہوں نے مدینہ کی یاد تازہ کر دی، میرے دل میں بس مدینہ مدینہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کلام نے اس ناچیز کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، یہ تو آپ بھائی نے اتنی بات کر دی، کچھ بھی نہیں ہو، یہ سرکار کا ذکر کرتا ہوں تو سرکار مجھے عام کر رہے ہیں، سب جگہ منظر عام پر نظر فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ایمان کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس محفل میں پڑھتا ہوں کہ جہاں جہاں پڑھتا ہوں وہاں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک کہ میرے حالات بدلے اور میرا مدینے سے بلاوا آئے اور مدینے جاؤں، آمین ثم آمین۔ اسباب نہیں ہیں، ایمان پکا ہے، سبحان اللہ۔ اسباب نہیں ہیں، بے شک اسباب نہیں ہیں، اسباب والے تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، بے اور جو شک۔ عشق والے وہ بازی لے جاتے ہیں۔ بس اللہ آپ کی زبان سلامت رکھے۔ میری تو خوشی ہے کہ آپ جیسے عاشق رسولوں کے ساتھ سفر ہو، خواہش ہے الحمدللہ، نیت کی ہے کہ کم سے کم نسبتوں والے ہیں تو 25 افراد کے ساتھ، اور سیدوں کا قافلہ ہے الحمدللہ، ہمارے عارف شاہ صاحب ہیں تو وہ سید زادے ہیں، انہوں نے بھی ذہن دیا ہے، وہ ہیں، اور کچھ اور بہت سارے میری نظر میں اب تک جو نظر آ رہے ہیں نا الحمدللہ سارے عاشق رسول ہی نظر آ رہے ہیں اس سفر میں۔ تو وہ کلام ہے حالات سب بدل دیا آقا کے نام نے، وہی میری کیا پہچان بنا۔ تو وہ ارشاد۔ حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے، حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے، حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے، مجھ پر کرم کیے شگے خیر اللہ نام نے، سبحان اللہ۔ مجھ پر کرم کیے شگے خیر اللہ نام نے، اور بیمار مصطفیٰ ہوں میرا یہ علاج ہے، بیمار مصطفیٰ ہوں میرا یہ علاج گئے کہ یارو مجھے بھی لے چلو سبحان اللہ۔ روضے کے سامنے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ یارو مجھے بھی لے چلو کیا کہنے، واہ واہ۔ روضے کے سامنے، حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے، اور جس نے مدینہ دیکھا وہ ہوش میں کہا، واہ۔ جس نے مدینہ دیکھا وہ ہوش میں کہا، کیونکہ مدغوش کر دیا انہیں طیبہ کے جام نے، سبحان اللہ، واہ کیا کہنے، مدغوش کر دیا انہیں طیبہ کے جام نے، صادق امین آپ گئے کوئی آپ سا کہا، واہ۔ صادق امین آپ گئے کوئی آپ سا کہا، دشمن بھی کہہ گئے آقا کے سامنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ، بے شک، بے شک۔ دشمن بھی کہہ گئے آقا کے سامنے، مرنے سے پہلے بس یہی ہے
مرنے سے پہلے بس یہی ہے آرزو میری کہ ایک نعت میں پڑھوں کبھی روضے کے سامنے، ایک نعت میں پڑھوں کبھی روضے کے سامنے، احمد کی آرزو ہے اسے کیجئے قبول، احمد کی آرزو ہے اسے کیجئے قبول کہ یہ نعت جو لکھی ہے تمہارے غلام نے، یہ نعت جو لکھی ہے تمہارے غلام نے، اور یہ نعت جو پڑھی ہے تمہارے فیضان نے، یہ نعت جو پڑھی ہے تمہارے فیضان نے، حالات سب بدل دیے آقا کے نام نے، انشاءاللہ مجھ پر سب پر کرم کیے شگے خیر اللہ نام نے۔ آپ نے یہ جو نعت خوانی کا جو انداز اپنایا ہے، کسی سے سیکھا ہے آپ نے یا جو کسی سے متاثر ہوئے، کس سے آپ نے امپریس ہو کے یہ نعت خوانی شروع کی؟ مجھے آج تک وہ وقت یاد ہے، وہ لوگ یاد ہیں، اللہ ایسی شخصیات کو ہمیشہ سلامت رکھے کہ ہم جگہ جگہ محفل نعت کے لیے جاتے تھے، مسجد میں مدرسہ لگتا تھا، اس کے بعد گھر ثنا خوانی کا ایک سلسلہ تھا، تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے شوق تھا بہت جانے کا، تو عاشقوں کے ساتھ جاتا تھا، عاشقوں کے قافلے کے ساتھ گھر ثنا خوانی، یاسین شریف، پھر قرآن پاک کی تلاوت، پھر ثنا خوانی، تو انہوں نے مجھ پر نظر کی اور کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو نعت؟ اچھا، اب میں ایک دم شرمندہ ہوا، میں نے کہا حضرت میں نعت کس طرح پڑھوں گا؟ کیا مطلب ہے کس طرح پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں، آپ کتاب لیجئے، آپ پڑھیے۔ تو انہوں نے الحمدللہ یہ جذبہ دلایا، جب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ بزرگ مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ میں پڑھ سکتا ہوں تو میں خود کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پھر کتاب لی، الحاج مشتاق اتاری علیہ رحمہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، جو ثنا خوانی کی دنیا میں ایک اچھے ثنا خواں تھے، ان کی کیسٹوں کو سن کے، ان کے کلاموں کو سن کے، اور اللہ پاک نے اجاگر کیا ہمیں، تو الحمدللہ کتاب لے کے شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ آج وہ وقت آیا تو استاد جناب مرحوم استاد رحمان بھائی، استاد رحمان قادری صاحب، جو بہت ہی اچھے خوش اعلان ثنا خواں تھے، اور الحمدللہ ثنا خوانی کی دنیا میں مجھے جو ایک تو کیسٹ کے حوالے سے ان کو سنا، سیکنڈ ان کو بڑی محافلوں میں سنا، اور بڑے سے ثنا خواؤں کو انہوں نے الحمدللہ سکھایا، تو مجھے بھی جذبہ رہا۔ ایک دفعہ میں نے آ کے محفل میں حضرت سے کہہ دیا حضرت میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کا یہی شعبہ تھا، گھر جا کے ثنا خوانی سکھانا، اور یہی معاملات تھے، تو میں نے کہا لیکن میں غریب سا ثنا خواں ہوں اور میرے ذرائع اتنے نہیں ہیں، لیکن مجھے سیکھنے کا شوق ہے۔ تو حضرت نے جذبہ دیکھا تو حضرت نے شفقت فرمائی، 2-3 ماہ ہوئے تھے، انہوں نے سکھایا، ماشاءاللہ بہت خوب سکھایا، اور میں نے پھر پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ ایک اپنے اندر بھی ایک فیلنگس ہوتی ہے کہ یار ہاں کچھ پڑھا ہے، تو وہ بھی اللہ پاک نے دکھایا کہ ہاں یار کچھ پڑھ کے آئے ہو آپ نا، آج واقعی میں استاد کی شفقت رہی، اور آپ نے جو سیکھا تھا وہ آج آپ محفل میں پریکٹیکل کر کے آئے ہو۔ تو اس کے علاوہ ہمارے استاد ہیں قاری محسن قادری صاحب، لیکن مصروف ترین وہ بھی شخصیت ہیں، بہت بڑے ثنا خواں ہیں، اللہ ان کو اور سلامت رکھے، مخلص ثنا خواں ہیں، تو استاد ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کے پاس سکھانے کا ٹائم نہیں اور میرے پاس سیکھنے کا ٹائم نہیں، کچھ معاملات مصروفیات کی بنا پہ، لیکن انشاءاللہ آپ نعت خوانی کے ساتھ کوئی دوسرا کام بھی کر رہے ہیں، صرف نعت خوانی پہ ڈیپینڈ ہے؟ جی الحمدللہ، میں منسٹری آف انڈسٹریز دی کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی، منسٹری کا ایک ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس میں اللہ نے چھوٹی سی مقام پہ ایک چھوٹی سی عزت دی ہوئی، اکاؤنٹس
پیمنٹس اسسٹنٹ کے نام سے جانا جاتا ہوں. اللہ نے بڑی عزت دی, اس قابل نہیں ہوں. یہ ساری برکت ساری سرکار کی ثنا خوانی کی بدولت ہے. اللہ نے چھوٹی سی جگہ بٹھایا, پیمنٹس اسسٹنٹ کہلاتا ہوں, سیکنڈ پارٹ آف کیشیئر, اس میں منسٹری کے اندر الحمدللہ اکاؤنٹس. تو اگر آپ یہ کہ پاکستان سے دوسرے شہروں میں اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ کی جاب اس سے متاثر ہوگی؟ پہلے وقت تھا, ٹف تھا, کیونکہ اللہ نے جو میرے استاد وہاں پہ بھی مجھے ہمارے کیشیئر جو مجھے استاد دیے ہیں, تو طاہر صاحب انہوں نے, اور پیمنٹ سائٹ پہ کیش سائٹ وہ ڈیل کرتے ہیں, پیمنٹ سائٹ میں ڈیل کرتا ہوں. تو وہ پہلے یہ تھا کہ ہم دونوں کی بہت ٹف لائف تھی, کہیں جانا آنا نہیں تھا, آفس کی ٹائمنگ جو ہے اس کے علاوہ بھی ایون کہ بوجھ اس طرح کا تھا. پیمنٹ سائٹ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنی ٹف ہوتی ہے, تو گھر تک لا کے ہم نے آفس کا کام کیا. لیکن اب اللہ اس کے رسول کا اتنا کرم ہو گیا کہ انہوں نے ہمیں, مجھے اور انہیں, میں شخص نہیں کہوں گا, بچے نہیں کہوں گا, ہیرے کہوں گا, کیونکہ اللہ نے جیسا ہمیں کام سے محبت کرنے والا بنایا, ایسے اللہ پاک نے ہمیں 3 ہیرے دیے, ایک ان کو دیا, 2 مجھے دیے. تو اب ماشاءاللہ میری جگہ پہ آج یہاں بھی بیٹھا ہوں تو میری جگہ پہ میرے 2 ہیرے جو ہیں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, احمد اور تنویر, اور پیمنٹ سائٹ پہ ہمارے یہ وسیم بھائی. تو جب آپ محافل میں جاتے ہیں تو وہاں آج کل جو ایک خاص سلسلہ لوگوں کا ہو گیا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ جونیئر نعت خواں جو ہے کہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے اکثر محافل میں دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ان کو کلف لگ جائے, تھوڑا سا معروف ہو جائے تو پھر وہ سینئر کی عزت نہیں کرتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو ایسے نعت خوانوں کے لیے اور نعت خواں کا ایک کردار کیا ہونا چاہیے, محفل میں جائے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے, پریزنٹ کیسے کرے؟ یعنی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ وہ سفیر ہے, وہ میسج کنوے کر رہا ہے, آپ کے جو ہے کہ جو آپ کی جو سیرت ہے, جو کردار ہے, اس کو عوام الناس تک لے کے جا رہا ہے. لیکن جو ہے کہ اپنا اس کا یہ حال ہے کہ وہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. صحیح. تو ہم اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے تو پھر کس طرح ہمارے ماحول میں تبدیلی آئے گی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میرے دل کی بات کر لی کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آج کل میں دنیا کے اوپر کیا انگلی اٹھاؤں گا, اپنی ہی مثال دوں گا کہ میں پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح ہو جائے, پھر آگے اصلاح ہو کسی کی. کہ ہم جو ہیں ثنا خواہوں میں یہ عادت بات آ گئی, اگر تھوڑا سا اپر لیول پہ آ گئے یا کچھ اچھا پڑھنا آ گیا یا کچھ 4 لوگ جاننے لگ گئے تو کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. لیکن میرا یہ منشور ہے, یہ اللہ پاک نے میرے والدین کو اللہ پاک سلامت رکھے, میرے بزرگوں کو سلامت رکھے, چاہنے والے جنہوں نے میرے استادوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے یہ ٹرین دیا کہ ادب کا پہلو پہلے ہے. کیونکہ دیکھیں اپنی زندگی میں صرف ایک شیوہ لازمی یہ کیا ہے, سینئر کی رسپیکٹ لازمی ہے. آپ جب تک سینئر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے آپ آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ آپ تو وہیں بد اخلاق کہلائیں گے. اور سرکار کی ثنا خوانی کے اندر اخلاق بہت معنی رکھتا ہے, کیونکہ دنیا کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ سرکار کے ثنا خواں ہیں. میں کہتا ہوں, میرا اپنا یہ شیوہ ہے کہ گفتگو کے اندر بھی اور کردار کے اندر بھی ثنا خواں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں, عوام الناس اس سے متاثر ہو کہ نہیں دیکھو یہ سرکار کا ثنا خواں ہے. اور اللہ کرے ایسا بھی ہو کہ غیر مسلم بھی الحمدللہ بہت ہو رہے ہیں, کچھ ہمارے ثنا خواں ایسے موجود بھی ہیں الحمدللہ, کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ایک شخص تو الحمدللہ ایک جگہ لاسٹ ٹائم میں تھا تو وہاں پہ حضرت کے پاس میں گیا ہوا تھا دیدار کے لیے, شفقت ان کی لینے کے لیے. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ ایک شخص اپنی پریشانی میں آئے تھے تو حضرت نے ان کی پریشانی دور کی تو پتہ چلا وہ ہندو تھے, الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو دین اسلام تو ہمارا یہ ہے کہ محبت و برا پیغام. رسپیکٹ کی جہاں تک بات آتی ہے کہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ جب تک نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. الحمدللہ مجھے آج تک وہ یہ وقت بھی یاد ہے کہ کچھ ایسے ثنا خواں ہیں جو آج نظر آتے ہیں. کل تک میں فخر سے کہتا ہوں اس میں کوئی بڑائی چھوٹی والی بات ہی نہیں ہے نا. آج اللہ نے تھوڑی سی عزت دے دی ہے, کبھی وہ وقت اپنا پورا نہیں بھولو. کامیاب شخص ہی وہی ہے جو اپنا نیچے کو وقت کو یاد کرتے ہوئے چلے, کیونکہ پہلی منزل سیڑھی آپ کی وہی تھی. کچھ ثنا خواں ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, ان کے پیچھے بیٹھ کے نعت پڑھتے تھے کہ کوئی وقت تھا. آج اللہ نے کرم فرمایا کہ ان کے سامنے بھی ثنا خوانی کرنے کی توفیق اللہ پاک نے دی ہے, تو وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ میرے بڑے ہیں, ان کا ادب لازمی ہے. سینئر کی رسپیکٹ ہے تو سب کچھ ہے, نہیں ہے تو میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. ادب پہلا کرینہ ہے, ادب کا کردار ہونا چاہیے. بہت کچھ یہ گفتگو تو جاری رہے گی لیکن آپ ہدیہ نعت بھی پیش کریں
جو آپ کی معروف نعت ہے اس پروگرام میں شیئر کریں ہمارے ساتھ. پیر نصیرالدین نصیر شاہ صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام. بس آرزو تو یہی ہے کہ مدینہ سے بلاوا آ جائے, یہی آرزو دل میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہمارے شاہ صاحب بھی بڑا پسند فرماتے ہیں. اس کلام نے بھی اللہ پاک نے بڑی برکتیں عطا فرمائیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے, لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے, لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے, دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے, دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے. سبحان اللہ. آپ جیسے عاشق رسول اس میسیج کو کنوے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق دے کہ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے گئے, سبحان اللہ. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے, آدمی حوصلہ ہارے نہ پریشانی میں, کیونکہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, آدمی حوصلہ ہارے نہ پریشانی میں, کیونکہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں, بس جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, واہ واہ. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, کیا یہ کہنے, شکر کر وہ تیرے, ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے. اپنی عاشقی کی بات کرتا ہوں, اللہ پاک وہ در دکھائے سب کو, واہ واہ واہ, کہ بوسہ در سے بوسہ در سے مجھے ہمیں روک نہ تو اے دربار, کہ خود نہیں آئے گئے, ہاں خود نہیں آئے گئے, مہمان بلائے ہوئے گئے, خود نہیں آئے گئے, مہمان بلائے ہوئے گئے. تو کیوں نہ پلڑا تیرے گاگا, کیونکہ محشر تو ہے محشر, کس بات کا یارو ہم کو ڈر, محشر تو ہے محشر, کس بات کا یارو ہم کو ڈر, کیونکہ ہم جن کے ثنا خواں گئے وہ بھی تو وغا ہوں گے. تو کیوں نہ پلڑا تیرے گاگا, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اللہ اللہ اللہ. پیر نصیرالدین شاہ صاحب کیا کہنے, کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, کہ
اب تو میزان پر، ہاں اب تو میزان پر سرکار سبحان بھی اللہ، کیا کہنے، واہ آئے واہ واہ ہوئے واہ۔ گئے اب تو میزان پر لجپال بھی آئے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے گئے۔ فیضان بھائی، جس طرح کے ہم محافل اکثر سجاتے ہیں، الحمدللہ پورے شہر میں، پوری دنیا، پورے ملک میں، خصوصاً پاکستان میں الحمدللہ محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ابھی ربیع الاول شریف انشاءاللہ آنے والا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں جو بڑے پیمانے پہ محافل نعت کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پچھلے انشاءاللہ سال بھی ہوا، اس سال بھی ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو اس سے یہ ہے کہ جب ہم کوئی محفل سجائیں تو ان میں ہمیں کون سی ایسی احتیاط کرنی چاہیے ان محافل میں کہ ہماری اس محفل سے جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے آس پاس کے رہنے والے ہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ پھر جو ہارن ہم لگائیں، جو محفل تو آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں لیکن ہارن صدر میں لگا ہوا ہے، تو یہاں سے لے کر وہاں تک پورے لوگ اس سے جو ہے کہ اس آواز سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یعنی کہ وہ جو ساؤنڈ ہے اگر وہ اس پریمیسز کے اندر ہی ہو، اس سراؤنڈنگ کے اندر ہی ہو، کیونکہ جن کو سننا ہے وہ تو اس میں آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ محبوب کی محفل کو محبوب ٹھیک سجاتے ہے، ہیں۔ جس کو سننا ہے وہ تو اندر آئے گا، جس کو سننا نہیں ہے ہم اس کو زبردستی کیوں سنائیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل زبیر بھائی، آپ نے بہت ہی پیاری بات کی کہ محفل کو سجانے کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا ملحوظہ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہارن کی بات کی تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ صرف محفل نعت نہیں، تمام معاملات میں ہمیں جس طرح کی ہماری محفلیں سجتی ہیں اور بھی دوسرے عقیدے کے لوگ سجاتے ہیں، تو ایک راؤنڈ ہمیں ہونا چاہیے جس کے اندر سیپریٹلی ہاں، سیرت کے اجلاس ہوتے ہیں، اس کو بھی جو ہے کہ بالکل جو ہوتے ہیں۔ پھر ابھی امام علی مقام کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محرم کے حوالے سے جو پروگرام چل رہے ہیں جگہ جگہ، تو کیوں نہ ایک کمپاؤنڈ یہ جب تک میں خود نہیں کروں گا نا، ہم سب مل کے نہیں کریں گے نا، ایک کمپاؤنڈ ہمیں گورنمنٹ اپروو کر دے جگہ جگہ، کسی ایریا میں کہیں، کسی ایریا میں کہیں، کسی ایریا میں کہیں، تو ہم اس میں دیکھیں جو جس نے جانا ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو ایک کمپاؤنڈ، ایک گراؤنڈ نما شکل دے کے کوئی گورنمنٹ الاٹ کر دے کہ بھائی اس ایریا میں اس جگہ، اس ایریا میں اس جگہ، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ آج دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ تاکہ اس میں ساؤنڈ کا پہلو نظر رکھا جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، روڈ بلاک نہ ہو اس طرح۔ اور باقی دوسری بات یہ کہ کوئی ہارن کے حوالے سے تو ہارن کم از کم کسی اس طرح نہ لگایا جائے کہ اس کی آواز کسی گھر میں جا رہی ہو، وہ بیمار ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، وہ بیمار ہو، وہ رو رہا ہو، اور ہم جو ہے نا وہ کر تو ثنا خوانی ہی رہے ہیں، ہم تو کر تو ثنا خوانی ہی رہے ہیں، امام حسین کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر اس سے اللہ نہ کرے اس بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بزرگ کو تکلیف ہوتی ہے، کام بہت اچھا کر رہے ہیں ہم، کام بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمارے عمل کے سے کوئی تکلیف میں نہ آ جائے، تکلیف ہوتی ہے تو بتائیں پھر اللہ اس کے رسول کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، تو ہم تو ان کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں، ہم تو ہمارے حال ایسے ہیں کہ ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم عمل اچھا کر رہے ہیں اور پھر اگر ہمارے اس کا پیش کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، اس کو اگر ہم اس کو کنٹرول کریں تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ بڑے پیمانے پر آپ محفل نعت کا انعقاد بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے، آپ آرگنائزر بھی ہیں، نہیں آرگنائزر کرتے ہیں محفل کو، بس اللہ آپ جیسے بھائی اگر کہہ دیتے ہیں تو اللہ پاک نے سلام دعا رکھی ہے شہر کراچی میں اور الحمدللہ جگہ جگہ، کیونکہ میرا ایک شیوا ہے، محبت دیتا ہوں، محبت لیتا ہوں، اور کسی کو عزت دیتا ہوں تو اللہ پاک عزت دیتا ہے۔ تو دوستی یعنی کہ ثناءوں سے اس بات پہ میری پہچان یہی ہے کہ میرا اللہ پاک نے، میری اوقات نہیں ہے، میرے والدین کے صدقے، میرے بزرگوں کے صدقے، اور سرکار کی پہلی تو سرکار کی ثناء کے صدقے کہ انہوں نے یہ اخلاق دیا ہے کہ مجھے آج تک جو بھی پہچانتا ہے میرے ادارے میں، مجھے محفلوں میں، کہ نہیں یار میں ادب سے ملتا ہوں اور اپنے بڑے کا بالکل ادب کرتا ہوں، میری کامیابی کے راز یہی ہیں، اور میری نہیں، آج میسیج بھی دیتا ہوں کہ تمام لوگوں کی کامیابی کے راز یہی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ ادب کو محفوظ رکھیں۔ تو سرکار کی ثناء خوانی ہمیں کمپاؤنڈ میں رکھنی چاہیے۔ اپنا شیوا یہ کہ ہارن جگہ جگہ نہیں، کوئی ایسی ٹیپ جگہ، چھت جیسے وہ کوئی ٹاور آ گیا اس پہ ہارن باندھ دیے جائیں، وہ پورا آپ کا علاقہ جو ہے نا کور کرے گا۔
آپ کو ہورن ہی ماننا ہے نا، پوری دنیا کو سنانا ہے نا کہ سرکار کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، امام حسین کی شان بیان کر رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹیپ پہ ہورن باندھ دیجئے، اس کے ہورن ہی باندھنے اگر آپ نے، تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم کسی کے گھر میں آواز نہیں جائے گی، فضا میں آواز گونجے گی، اور انشاءاللہ وہ آواز مدینہ تک جائے گی انشاءاللہ، تو وہ آپ کا میسیج بھی پہنچ جائے گا. کرتے ہیں تو میرا اپنا شیوا یہی ہے، انشاءاللہ مستقبل میں ایک محفل نعت سجانے کی نیت کی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے، علاقے والوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، فیضان بھائی آپ جگہ جگہ جاتے ہیں محفل نعت کرنے کے لیے، لوگوں کی محفل نعت سجا رہے ہیں، اس چینل پہ جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، آج آپ کی محبت نے یاد کیا یہاں بھی آ گئے، تو اپنے علاقے میں 2 سال سے محفل نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا حضور آپ لوگ ساتھ دیں، میں تو پیچھے نہیں ہوتا اس کام میں، الحمدللہ آگے آگے چلتا ہوں، کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ نے جتنی رسپیکٹ دی ہے، سلام دعا دی ہے، وہ آپ نے ماشاءاللہ سے تو آپ نے ایک محفل آرگنائز کی ہے؟ الحمدللہ نیت کی ہے، ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ اس میں برکت ڈالتے رہیں گے. الحمدللہ 28 کو بھی ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اللہ نے اس میں برکت ڈالی، آج وہ بڑی بابا فرید کا عرس الحمدللہ وہ ہو رہا ہے، تو اللہ پاک اس میں بھی برکت ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ سے. چھوٹی سی ایسی جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی تھی ایک جگہ، تو اللہ پاک نے برکت ڈالی انشاءاللہ. ایمان کامل ہے، اس کی بھی نیت کی ہے، کیونکہ اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کو جگہ جگہ گھر گھر عام کرنا، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. بہت بہت خوب. ہمارے اس پروگرام کا اختتام انشاءاللہ آپ کی منقبت جو آپ پڑھیں گے اس پہ ہوگا. ناظرین ہمارے ساتھ آج تشریف فرما تھے محمد فیضان رضا قادری. بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی نعت کے موضوع پر، اور خاص طور پر ادب کے حوالے سے کہ نئے جو ثناخواں ہیں ان کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. اور یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ جب ہم بڑوں کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے گا. اور خاص طور پر نعت خواں حضرات کے لیے بھی یہی میسیج ہے، اور ہم سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں. اور محافل کا جب انعقاد کریں تو اس میں کوشش یہ ہو کہ ہم ہمارے اس فعل سے، ہمارے اس عمل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر آپ اس پروگرام میں اپنا کوئی کمنٹس دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، zubair_alvi@yahoo.com پہ اپنا میسیج آپ لکھیے، میسیج رائٹ کیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کا میسیج ہوگا، جو آپ کی رائے ہوگی، اس پہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے. اور اپنے میزبان زبیر الوی کو اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا، سچا اور صحیح عاشق بنا دے. اور محمد فیضان رضا قادری کی منقبت پہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی، یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی، یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی، یہ حسن جاویدہ ہے کرامت حسین کی، یہ حسن جاویدہ ہے کرامت حسین کی، یہ زندہ جاویدہ ہے کرامت حسین کی. کیا کہنے، اتنا ہی خوبصورت. اور حقیقت دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام عالی مقام نے کس طرح اپنے سر سجدے میں رکھتا ہے تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے شہادت نوش فرمائی. کرتے رہے تلاوت قرآن کی حسین، واہ، کرتے رہے تلاوت قرآن کی حسین، اور اب عالم میں ہو رہی ہے تلاوت حسین کی، عالم میں ہو رہی ہے تلاوت حسین کی، تلاوت حسین کی. اور دنیا و دین میں تمہیں ہونا ہو سرخرو، تمہیں ہونا ہو سرخرو، ہونا ہو سرخرو. دنیا و دین میں تمہیں ہونا ہو سرخرو، بس اپنا لو کوئی ایک بھی عادت حسین کی، اپنا لو کوئی ایک بھی عادت حسین کی، اپنا لو کوئی ایک بھی عادت حسین کی. ایک وہ یزید تھا یہاں لاکھوں یزید گئے،
اللہ اللہ ایک اللہ. وہ یزید تھا یہاں لاکھوں یزید گئے، ہر دور کو رہے گی ضرورت حسین کی، واہ واہ، بے شک. ہر دور کو رہے گی ضرورت حسین کی، بے شک. ضرورت حسین کی، ضرورت حسین کی. احمد خدا کرے کہ یوگی روز خواب میں، یوگی روز خواب میں، یوگی روز خواب میں. احمد خدا کرے کہ یوگی روز خواب میں، یوگی روز خواب میں، یوگی روز خواب میں. فیضا خدا کرے کہ یوگی روز خواب میں، یوگی روز خواب میں، یوگی روز خواب میں. احمد خدا کرے کہ یوگی روز خواب میں، بس ہوتی رہے تمہیں بھی زیارت حسین کی، کیا بات ہے. ہوتی رہے تمہیں بھی زیارت حسین کی. واہ واہ کی، واہ. ہوتی رہے تمہیں بھی زیارت حسین کی، زیارت حسین کی، زیارت حسین کی. یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی، یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی. یہ زندہ جاویدہ ہے کرامت حسین کی، کرامت حسین کی، کرامت حسین کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد